میری گزارش ہے آپ ایک ختم کریں پر ترجمے کے ساتھ ختم کریں۔ 5 پڑھ لیے 6 پڑھ لیے، سمجھ نہیں کیا پڑھا ہے، ثواب تو مل گیا پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کم از کم زندگی میں ایک بار یار قرآن کو ترجمے سے پڑھو کہ اللہ پاک مجھے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، میرے لیے رکھا کیا ہے، اور اس سے گولڈن چانس رمضان کے علاوہ نہیں ملے گا۔ عبادت میں دل بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے، فجر کے بعد پڑھیں، زور کے بعد پڑھیں، رات میں پڑھیں، تو یار اس طرح ڈیوائیڈ کر لو 30 دنوں میں کہ میں ایک بار قرآن پڑھوں پر ترجمے کے ساتھ پڑھوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کنز الایمان شریف لے لیں، مختصر سا ایک حاشیہ ہے، قرآن کی آیت ہے، نیچے حاشیہ ہے، جہاں بات سمجھ میں نہ آئے نیچے پڑھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آیت کب اتری، کس موقع پہ اتری، کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اپنی مرضی کرو، جو مرضی کرو، ہر بندہ اپنی مرضی سے قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کے سامنے نبی پر وحی آتی تھی، حضور ارشاد فرماتے تھے قرآن اترا ہے، صحابہ حضور کو سن کے گھروں میں جاتے تھے، کئی صحابہ بھی قرآن کو سمجھ نہیں پاتے تھے، حالانکہ وہ عربی تھے، قرآن حضور فرما رہے ہیں عربی زبان میں ہے۔ ایک آیت اتری رمضان کے حوالے سے کہ جب سیاہ ڈوری سفید ڈوری سے بدل نہ جائے اس وقت تک کھاؤ پیو۔ اب اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، ایک صحابی نے کیا کیا، گھر گئے، وہ ایک کالا دھاگا لے لیا، ایک سفید دھاگا لے لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کئی بار ہونے سے پہلے آنکھ کھلتی، دیکھتے تو دھاگا ویسے کا ویسے ہی ہے، کالا کالا ہے، سفید سفید ہے، نہ سفید کالا ہو رہا ہے نہ کالا سفید ہو رہا ہے۔ صبح تک ہوتی رہی، ایون کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ سحری کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں دھاگے کے لے کے بیٹھا رہا ہوں پوری رات پر دھاگے سفید کالا نہیں ہوا، کالا سفید نہیں ہوا۔ حضور نے کہا صحابی اس کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ کالے دھاگے سے مراد رات تھی اور سفید دھاگے سے مراد دن تھا، کہ جب دن کی سفیدی آنے لگے اور رات کی سیاہی ختم ہونے لگے، اس وقت تک سحری کا ٹائم ہے، کھاؤ پیو، اس کے بعد کھانا پینا بند کر دو۔ اب یہ صحابہ ہیں، ان پر قرآن سامنے بیان ہو رہا ہے، تو وہ قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھ نہیں پا رہے، اور میں اور آپ کیسے سمجھ لیں گے؟ وہ میڈیا پہ کہتے ہیں نا پڑھو جی، مولوی منع کرتے ہیں، یہ تو انہوں منع کر دینے، وہ منع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، ضرور پڑھو، پر کسی استاد کی نگرانی میں پڑھو، کسی اللہ والے کی نگرانی میں پڑھو، کہیں قرآن غلط مت سمجھ لینا، تمہارا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اس کو لے کے پڑھیں، جو اچھی اردو پڑھنے والا ہے وہ بآسانی قرآن پاک کو وہاں سمجھ لے گا۔ اور کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تو آپ اسے نوٹ کریں، علامہ صاحب سے پوچھیں، مسجد میں آئے کسی امام سے، یار یہ میں نے پڑھا ہے مجھے سمجھ نہیں، وہ سمجھا دیں گے۔ تو خدا کے لیے اس رمضان کو ایک بار قرآن کریم کو زندگی میں مکمل ترجمے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے